بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹ آف پاکستان نے 1973 کے آئین کے اندر 27ویں آئینی ترمیم منظور کر لی ہے۔ یہ ترمیم 64 ووٹوں سے پاس ہوئی ہے، بلکہ اس کو اگر اس طرح کہا جائے کہ 2 ووٹوں کی بدولت یہ ترمیم پاس ہوئی ہے۔ ان میں ایک لوٹا جمعیت علماء اسلام کا ہے اور ایک لوٹا پی ٹی آئی کا ہے، اس کا نام ہے سیف اللہ ابڑو، اور اس نے ووٹ دینے کے بعد رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، یعنی اس نے قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ اور دوسرا لوٹا احمد خان، جس کا تعلق جے یو آئی سے ہے، اس نے بے ضمیری کرتے ہوئے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، تو جمعیت علماء اسلام نے اس کو پارٹی سے نکال دیا ہے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے۔ تو 2 لوٹوں کی وجہ سے، ووٹوں کی وجہ سے نہیں، 2 لوٹوں کی وجہ سے یہ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے۔ اس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ اس ترمیم کے اندر 2 شخصوں کو تا حیات ایمنسٹی دی گئی ہے، ایک صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب اور دوسرے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، کہ وہ تا حیات فیلڈ مارشل کا عہدہ رکھیں گے موت تک وردی سمیت، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب وہ تا حیات ان کو ایمنسٹی حاصل ہوگی، کسی بھی جرم کے اندر ان کو نہ ان پر کوئی مقدمہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کو استثناء دے دیا گیا ان 2 شخصوں کو کہ ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلا جا سکتا کسی قسم کا بھی۔ اب کوئی بھی ان سے اگر جرم سرزد ہوا تو ان کی گرفت نہیں ہوگی، ان کو استثناء حاصل ہوگا۔ اس ترمیم پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسلام میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر ہو، کسی وقت بھی عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو، وہ کسی وقت بھی عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ خلفائے راشدین کی مثالیں ہمارے سب کے سامنے ہیں، اور ہمارے دستور میں انہوں نے یہ بھی کہا، ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا، یعنی جب تک کوئی صدر ہو اس وقت تک اس پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ پہلے ہی ایک موجود تھی جو شریعت کے خلاف تھا، اب تا حیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ مفتی تقی صاحب نے کہا کہ جو ملک کے لیے نہایت ہی شرمناک ہوگا، ایسا جو کیا گیا ہے یہ ملک کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائیں جو پوری دنیا کے اندر ہوگی، کہ 2 شخصوں کو تا حیات ایمنسٹی دے دی گئی ہے، استثناء دے دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی جرم کریں تو ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے ارکان سے دردمندانہ اپیل کی درخواست کی ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں۔ یعنی سینٹ نے تو پاس کر لیا ہے، لیکن اب انہوں نے درخواست اور اپیل کی ہے ارکان قومی اسمبلی سے کہ وہ اپنے منہ پر کالک نہ ملیں، اور اس پر یہ گناہ جو ان سے شریعت کے خلاف جو قانون پاس ہوا ہے، اس پر ارکان پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی کے ممبران وہ اپنا یہ گناہ اپنے سر نہ لیں۔ تو انہوں نے مفتی تقی صاحب نے ان سے درخواست کی ہے کہ یہ اس بل کو پاس نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں بے شمار خلفائے راشدین کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر ان سے سوال کیا کہ ہم آپ کا خطبہ اس بعد میں سنیں گے، پہلے آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ جو آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، جو کپڑا ہم سب کو ملا تھا اس میں سے قمیض کسی کی نہیں بنی، آپ کی جو کرتا ہے اور قمیض کس طرح بنی ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میرے بیٹے عبداللہ بن عمر دیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی چادر اپنے والد صاحب کو دی، اس وجہ سے ان کا کرتا بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ خطبہ دیں، ہم آپ کا خطبہ بھی سنیں گے، ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ تو کوئی بھی جواب دہی سے بالاتر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ خلیفہ وقت حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نصرانی کے مقابل اپنی زرہ کے مقدمے میں قاضی شریع کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ایک نصرانی نے حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ چرا لی تھی، تو انہوں نے حضرت علی نے قاضی شریع کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ درج کیا کہ یہ زرہ میری ہے، تو مجھ سے یہ زرہ جو ہے اس سے مجھے دلائی جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پیش ہوئے تو قاضی شریع کو یہ معلوم تھا اور یہ روز روشن کی طرح عیان تھا کہ یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گواہ نہیں تھے۔ تو جب قاضی شریع نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس گواہ ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے حسن کو گواہی کے طور پر پیش کیا، اور اسی طرح ان کا ایک غلام قمبر تھا، ان کو جب پیش کیا تو قاضی شریع نے ان دونوں گواہوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، اور اسی طرح ایک غلام اپنے آقا کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، یہ دونوں آپ کے گھر کے ہیں، تو اس لیے ان کی گواہی میں قبول نہیں کرتا۔ تو اس طرح اس قاضی شریع نے یہ فیصلہ حضرت علی کے خلاف دیا اور اس نصرانی کے حق میں دے دیا۔ جب نصرانی نے یہ دیکھا کہ یہ اسلام کا نظام عدل ہے اور ایک خلیفہ پیش ہوا ہے اور ایک قاضی جو عدالت کا قاضی ہے اس نے ان کی گواہی ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ اس بات کو دے کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ کردار ہے ہمارے خلفاء کا اور ہماری جو اسلام ہے اور دین ہے اور اس کا جو نظام عدل ہے، یہ اس کی برکات۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی شخص چاہے صدر پاکستان ہو، آرمی چیف ہو، وہ اس کو کسی طرح کا استثناء حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی جرم ہوا ہے یا کوئی اس نے کسی جرائم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو عدالت طلب کر سکتی ہے، اس سے پوچھ سکتی ہے۔ تو اس پر بڑی سخت تنقید کی جا رہی ہے، اور قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم آپ اس کے حق میں ووٹ نہ دیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ کچھ جذبہ ایمانی کا اظہار کریں گے اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں گے۔ ہاں، اگر ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور جو ان سے ترمیمیں کروا رہے ہیں ان کا جو دباؤ ان پر ہوگا تو وہ یہ وہاں سے بھی ترمیم منظور ہو جائے گی، اور جنرل عاصم منیر کو اور صدر زرداری کو یہ امنسٹی حاصل ہو جائے گی کہ ان پر کوئی بھی کسی قسم کا مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی ان کو کسی عدالت میں طلب کیا جا سکے گا۔ تو یہ پاکستان کے لیے، جس طرح مولانا مفتی تقی صاحب نے کہا کہ یہ ایک پاکستان کے لیے بڑی بے عزتی کا مقام ہے اور بڑے شرم کا مقام ہے، اس طرح کی ترمیم کر کے انہوں نے پاکستان کی ناک کٹوا دی۔